بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بیوی کے حقوق کے متعلق چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اسی حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائی تھی وہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں بے شک ایک آدمی نے، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، ما حق المرأۃ علی الزوج، عرض کی یا رسول اللہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان یطعمھا اذا طعم، جب خود کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے، کھانے کا حق ہو گیا۔ وَإِن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَىٰ، اور جب خود پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، یہ کپڑے پہنانے کا حق ہو گیا، کھانے کا حق اور کپڑوں کا، اپنے لیے کپڑے خریدے، اپنی بیوی کے لیے بھی خریدے، سال میں اپنے لیے 2 جوڑے، بیوی کے لیے بھی 2 جوڑے، اپنے لیے 4 جوڑے، بیوی کے لیے بھی 4 جوڑے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اس حوالے سے ہمارے ہاں اپنے لیے اگر 1-2 جوڑے بھی لیں گے تو بیویوں کو 3-4 سال میں زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، ہر شادی پہ جوڑا، منگنی پہ جوڑا، فلاں تقریب ہے جوڑا، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے عموماً کرتے ہی رہتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ بڑے کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ولا یضرب الوجہ، اور چہرے پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، اس کا مطلب ہے شوہر کو مارنے کی اجازت ہے، شوہر کو بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، مگر اس کی حدود و قیود ہیں، کب مارے، کیوں مارے، کتنا مارے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جناب ڈیوٹی سے واپس آیا، غصہ باہر کا گھر پہ آ کے اتارا بیوی بچوں پہ، اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں، غصہ کسی اور بات پہ ہوگا وہ آ کے گھر والوں پہ اتاریں گے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ فرمایا چہرے پہ نہ مارے، مارنے کی اس کو اجازت اس لیے ہے کہ شوہر ہے، اس کے کچھ حق حقوق ہیں ادا نہیں کرتی، تو اس کو تھوڑا بہت حسب ضرورت مار سکتا ہے، لیکن مارنے میں ایسی ضرب نہ مارے جس کو اس کو کہیں نشان پڑ جائے، اور بڑے ڈنڈے ونڈے کوڑے وغیرہ سے بھی نہ مارے۔ عورت کے لیے جو ڈنڈا ہے نا، وہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ غالباً فقہا نے ذکر فرمایا ہے کہ مسواک جو ہوتی ہے نا، اس سے بڑے ڈنڈے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب مسواک سے تو بچوں کو بھی لوگ مار لیتے ہیں، تو بیوی کو بھی اگر مارے تو مسواک سے بڑا ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح نہ مارے کہ اس کو ایسا نشان پڑے کہ زخم اور نشان ہی پڑ جائے، جسم پہ نشان پڑ جائے، ایسے زور سے بھی نہ مارے۔ اور مارے کن کن وجہ سے؟ کھانا پکا کر نہیں دیتی، مار سکتا ہے، گندی بنی رہتی ہے، صاف ستھری نہیں رہتی، اس پہ بھی مار سکتا ہے کہ بھئی صاف ستھرا رہا، بغیر اجازت گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اس پہ بھی مار سکتا ہے کہ بغیر اجازت تم کیوں گئی ہو۔ اس طرح بڑی بڑی غلطیاں اگر وہ کرتی ہو تو اس پہ شوہر اس کو مار سکتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، لیکن یاد رہے کہ مارنے میں اس کے کسی جسم پہ نشان نہ پڑے، اور بہت سخت ڈنڈے ونڈے سے بھی مارنا، کوڑے سے مارنا، اس سے بھی ممانعت ہے۔ ولا یہجر الا فی البیت، اور اسے تنہا نہ چھوڑے مگر گھر میں، ناراضگی ہو گئی ہے تو گھر سے باہر نہ نکال دے، ناراضگی ہوگی اسے گھر میں ہی رکھے۔ بسا اوقات غلطی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سزا بڑی دے دی جاتی ہے، اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ کچھ حضور علیہ السلام نے حقوق اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث اور علماء کرام نے کتابوں میں ذکر فرمائے۔ یہ تو کھانے کا، کپڑوں کا اور مار وغیرہ سے پرہیز کا، اس کا حق تو ہو گیا، اور بیوی کی جو رہائش ہے نا وہ شوہر پر لازم ہے، رہائش جو دے گا بیوی کو وہ شوہر دے گا۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ آج کل گھر بنانے اتنے آسان نہیں ہیں، تو شوہر پر لازم ہے کہ ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، 3 کمرے ہیں، 4 کمرے ہیں، اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو الگ ایک کمرہ دے، جس میں اس کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل نہ دے، اس کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل نہ دے، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بہو بیا کے لائیں گے تو پہلے تو اللہ ماشاء اللہ سے سبھی اکٹھا ہوتا ہے، نظام چلتا ہے، الگ کمرہ بھی نہیں ملتا، اگر الگ کمرہ دے دیا
تو اس کے کمرے میں آنا جانا، مہمان بھی وہیں بیٹھیں گے، خود بھی وہیں گپیں آنگیں گے، اس بیچاری کو تنہا بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، اس کے حقوق میں دخل اندازی ہے یہ۔ اس کو الگ کمرہ دیا جائے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ الگ اپنی ذاتی معاملات طے کرتی رہے، جو مرضی کرے، ایک کمرہ اس کو دینا بہت ضروری ہے گھر میں، لازمی، یہ اس کے لازمی واجبات حقوق میں سے یہ بیوی کے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ہے، فرمایا 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، اور 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جو تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور 1 درہم روپیہ پیسہ وہ ہے جو تم کسی غریب مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ 4 قسم کے ذکر فرمائے حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یہ مسجد میں دینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتے ہو، غلام آزاد کرنے پہ خرچ کرتے ہو، اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ فرمایا اعظمھا اجرا، ان سب سے زیادہ جس کا اجر اور ثواب ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا الذی انفقتہ علی آلک، اس روپے پیسے کا سب سے زیادہ ثواب ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے بیوی بچوں کی۔ خانہ کعبہ میں پیسے جا کے خرچ کر دیں اس کا ثواب الگ، لیکن جو بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر والوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اسما، بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یضیع من یقوت، جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کے حقوق ضائع کرے۔ گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، قیامت میں پھنسنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گھر میں جو بیوی بچے ہیں ان کے حقوق کی ادا نہیں کیے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، بیویوں سے دل اچاٹ ہو جائے نا تو پھر انہیں ستانے تنگ کرنے کا ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ خود ہی خلا لے اور ہمارے پیسے ہمیں واپس کریں اور خود ہی جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے ساتھ، بہت بڑا ظلم، اور یہ وبا عام ہے، کوئی 1-2 گھروں میں نہیں، عام ہے یہ وبا۔ عن جابر قال اعتق رجل من بنی عذرۃ عبدا له عن دبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اسے آزاد کر دیا، شرط یہ لگائی کہ میں مر گیا میرے بعد تم آزاد ہو۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور علیہ السلام کو پتہ چلی۔ فقال، حضور علیہ السلام نے اسے بلا کے اس سے پوچھا، الک مال غیرہ، کیا غلام کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور بھی مال ہے کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے پیچھے بیوی بچے جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ فقال لا، اس نے عرض کی نہیں، اس کے سوا کوئی مال نہیں، یہی ایک غلام ہے، اور غلام بڑا قیمتی تھا۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یشتریہ منی، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ادھر ہی رہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا سارا اختیار ہمارے نبی کے پاس ہے۔ ہم اگر کوئی بات کہیں تو ہمارے نبی کو اختیار ہے اس کو رد کر دیں، ٹھیک 100% اختیار ہے۔ ہمیں خود اپنی جان کا اتنا اختیار نہیں جتنا ہماری جانوں کا اختیار ہمارے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مومن ہے ہی وہ جو یہ سوچتا ہو، جو یہ یقین رکھتا ہو مجھ سے زیادہ مجھ پر میرے نبی کا حق ہے، اصل مومن وہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ فاشتراہ نعیم بن عبداللہ، حضرت نعیم بن عبداللہ نے اس غلام کو خرید لیا، ب800 درہم، 800 درہم کا خریدا۔ ماشاءاللہ اچھا خاصا قیمتی غلام تھا، 800 درہم اس وقت میں 800 درہم کا خریدا۔ فجاء بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدفعها الیہ، وہ 800 درہم لے کر آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ ثم قال، حضور علیہ السلام نے وہ 800 درہم لیے، اس شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا،
ابدأ بنفسک، یہ 800 درہم لے، سب سے پہلے اس سے اپنی ضروریات پوری کر، سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کر، تمہیں ضرورت ہے تو پہلے اپنے اوپر خرچ کر۔ فتصدق علیہا فإن فضل شیء فلأہلک، اگر اس میں سے کچھ بچ جائے، تیری اپنی ضرورت میں سے کچھ بچ جائے تو پھر اسے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر، اپنی ضرورت میں سے بچے تو گھر والوں پہ خرچ کر۔ فإن فضل عن اہلک شیء فلذی قرابتک، اگر اتنا ہے کہ تیرے گھر والوں پہ اخراجات سے بھی بچ جاتا ہے تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ فإن فضل عن ذی قرابتک شیء، اگر رشتہ داروں سے بھی بچ جائے، ان کو بھی پورا کھانا پینا مل رہا ہے، سب کچھ کر دیا پورا، تو پھر اس سے بھی بچ جائے، پھر ادھر بھی خرچ کر، ادھر بھی کر، ادھر بھی کر، ادھر بھی کر۔ کیسے حضور علیہ السلام نے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جا رہا، خود سے حاتم تائی بنا جا رہا ہے، میرے بعد یہ مکان فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں فاؤنڈیشن کو دے دینا، فلاں جگہ دے دینا، اور گھر والوں کو بیچاروں کو ضرورت ہے نہیں، بس انہوں نے میری خدمت نہیں کی، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے خدمت نہیں کی تھی اور تم ان کا حق مار کے آ گئے، تم نے مسجد میں گھر دیا ہے، اس سے مسجد کو کشادہ کر کے بڑا کر دیا گیا، بڑا کام کر کے آئے، نہیں پوچھا جائے گا تم نے ان کا حق مارا کیوں ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والے، اللہ نے اگر اتنا دیا ہے تو ان کے لیے اتنا چھوڑ کے آئیں کہ جانے کے بعد وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، تنگ اور پریشان نہ ہوں۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ ہی سماعت فرما لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی تکلیف نہ دیں اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، رب نے حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، انہیں ستانا حسن سلوک نہیں ہے، انہیں مارنا پیٹنا حسن سلوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے ان کے لیے عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور ٹیڑھی پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی جو سب سے اوپر والی پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اسی سے پیدا ہوئی ہے، عورت اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو وہ ویسی کی ویسی رہے گی جیسی ہے۔ پھر فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، حضور نے فرمایا میری طرف سے عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ یہ نہیں فرمایا میں نصیحت کرتا ہوں، فرمایا میری طرف سے نصیحت قبول کرو، خبردار اس کو پسے پش مت ڈالنا، عورتوں کے معاملے میں بھلائی کرو۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ جس طرح بیٹیوں کی تربیت ضروری ہے اسی طرح بیٹوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ بیٹی نے بیوی بننا ہے تو بیٹے نے شوہر بننا ہے، شوہر کے حق حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حق حقوق ہیں، اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ جس طرح بیوی پر لازم ہے اس کو شوہر کے حقوق پتہ ہوں، اسی طرح شوہر پر لازم ہے کہ اس کو بیوی کے حقوق پتہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیٹے کا کیا کروایا، شادی کروائی، پہلے ہی دن بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو نصیحتیں فرمائی۔ پہلی فرمایا بیٹا یہ عورتیں تمہاری چہیتی ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلاتے رہو، اس کو بتاؤ کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اس کو احساس دلاؤ۔ ہمارے ہاں سسٹم یہ ہوتا ہے شوہر انتظار کرتا رہتا ہے کہ بیوی کہے گی آپ میرے لیے بادشاہ ہیں، آپ میرے لیے فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے۔ شوہر کا حق بنتا ہے وہ بھی آگے بڑھے نا، وہ محبت کا اظہار کرے، وہ کیوں نہیں کرتا۔ دوسری چیز فرمایا ساتھ وصیت فرمائی کہ اس معاملے میں کنجوسی سے کام نہ لینا اور یہ مت سوچنا کہ وہ تم سے محبت کا اظہار کرے گی تب بات بنے، نہیں، تم وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہو تاکہ تمہارے درمیان محبت قائم رہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو فرمایا تمہارے درمیان ایک تلخ قسم کی درڑال پیدا ہو جائے گی، اس سے بچنا۔ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت ناک پہ غصہ سوار ہے،
ہر وقت جناب اس بیچاری کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا ایسے مردوں کو عورتیں بہت ناپسند کرتی ہیں، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، یہ بھی کر لیتی ہیں۔ مرد تھوڑا سا نرم ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، مرد اگر نرم ہو اس کا گھر ہی اجڑ جاتا ہے، وہ گھر میں ٹکتی ہی نہیں، پھر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہ کبھی وہ، بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے 3-4 بچے بھی چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ شوہر کی نرمی کا فائدہ ہے۔ اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حد سے ہی گزر جائے۔ فرمایا زیادہ سخت مزاج لوگوں سے بھی نفرت کرتی ہے عورت، اور زیادہ نرم مزاج مرد ہو تو اس کا بھی بے جا فائدہ اٹھاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا کہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ ہر معاملے میں دخل مت دو، اور جو معاملہ ضروری ہے اسے چھوڑو مت۔ بغیر اجازت آج بیوی گھر سے گئی ہے، آج نہ پوچھا تو کل بھی جائے گی، پرسوں بھی جائے گی، پھر اس کی عادت بن جائے گی۔ آج ہی گئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت سا محاورہ لکھا ہے، گربہ کشتن روز اول، پہلے ہی دن غلطی کا ازالہ کرے، پہلی غلطی پہ غلطی کا ازالہ کر دیں۔ اگر پہلی مرتبہ چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ غلطیوں کی عادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا گھر کے کام کاج میں بیوی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن شرعی معاملات میں جہاں وہ غلطی کرے تو وہاں اس کو ٹوکو، جہاں وہ بے جا قسم کے اختیارات کا استعمال کرے وہاں ٹوکو، وہاں ضرورت ہے۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے توقع رکھتا ہے، یعنی عزت اور محبت بھری باتیں۔ شوہر چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے، اس سے محبت بھری باتیں کرے، اس کا خیال رکھے۔ فرمایا بیوی بھی یہی چاہتی ہے، بیوی بھی یہی چاہتی ہے، تم بھی اس کی عزت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کا اسی طرح خیال رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس تم بیوی سے پسند کرتے ہو، بیوی بھی ویسا ہی پسند کرتی ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ صاف ستھرا رہے، عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ ہو تو لگا کے رکھے، صاف ستھرا رہے، جس طرح بیوی کے بارے میں پسند کرتے ہیں خود بھی ویسا ہی بن کے رہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے۔ اگلی جو نصیحت فرمائی نا، انتہائی خوبصورت نصیحت ہے، اس میں اکثر ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یاد رکھو گھر کی چاردیواری عورت کی سلطنت ہے، گھر کی چاردیواری عورت کی سلطنت ہے۔ ہم تو اسے اپنی سلطنت سمجھ بیٹھے تھے، وہ تو عورت کی سلطنت، گھر کی چاردیواری۔ سبحان اللہ۔ تبھی ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ کل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ عرض کیا تھا کہ ان پہ ان کی بیوی غصہ ہو رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں، کیونکہ گھر میں سلطان وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، آپ چپ کر کے سنیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا یاد رکھو گھر کی چاردیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ گھر میں زبردستی اپنے اختیارات چلانے کی کوشش مت کرنا، اس کے جو ہیں اس کو دے دیں۔ بچوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے، گھر کے کیا کرنے، کھانے پکانے میں کیا، اس کو چھوڑ دیں، یہ اس کی سلطنت ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا، اس کو کھلی چھوٹ دینا۔ اس طرح توازن برقرار ہو گیا نا۔ اب شرعی معاملات میں شور بادشاہ بن گیا، بے جا کاموں میں شور بادشاہ ہے کہ اس کو روک ٹوک کرے گا، اور گھر کے جو جائز کام ہے، سیدھے سے کام ہے، اس میں وہ بادشاہ ہے، اس کو بھی احساس ہوگا آدھی بادشاہ میں ہوں، آدھا میرا شور ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی سے زندگی گزرے گی ہیں۔ مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں ذکر فرمایا ہے کہ کمائے شوہر اور خرچ کرے بیوی، یعنی شوہر کما کے لائے بیوی کے ہاتھ میں دے دے، اب خرچ کی وہ ذمہ دار ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، اس کے حوالے کرے۔ اور اس میں فرمایا بھی کہ عورتیں کفایت شعار ہوتی ہیں، وہ اچھے طریقے سے خرچ کرنا جانتی ہیں، مرد خرچ کرنا نہیں جانتا، آپ نے فرمایا۔ اور واقعی ایسی بات ہے، میں تو بارہا تجربہ کر چکا ہوں، مرد کی جیب میں پیسہ نہیں ٹکتا، عورت جو ہے بڑی سنبھال کے چلاتی ہے۔ پھر فرمایا ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی۔
ہمارے ہاں تو ایسے ظالم بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر آنا جانا ہی بند کر دیتے ہیں. وہ بیچاری اگر کمزور ہے تو سہ کے عمر گزارتی ہے، وقت گزارتی ہے، لیکن اگر طاقتور ہے گھر والے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. بس یہی ہوتا ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ایک بچی ہے، ظاہر ہے اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہے بھائی؟ فرمایا نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے کہ ان کو چھوڑ دے، وہ خود بھی نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کو چھوڑ دے. لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا. ہر وقت اس کو تانے نہ دیتے رہنا کہ تمہارے گھر والے ایسے ہیں، میں ایسا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تمہارے گھر والے ایسے ہیں، تمہارا بھائی ایسے، تمہاری بہن، تمہارے ماں باپ. اس کو گھر والوں کے متعلق کوئی تانے نہ دیں کہ آپس میں کوئی مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے. اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ظاہر ہے کمزور ہے بیچاری، مجبور ہے، پابندی لگا دی، جانے نہیں دیتا، تو اب وہ رک گئی ہے، چھوڑ دیا ہے اس نے اپنے گھر والوں کو، تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی. پریشان رہے گی، بے چین رہے گی بیچاری. اس کے حق حقوق میں سے بھی ہے، اس کی حق تلفی ہے. پھر فرمایا بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسی ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھویں جو ہے نا، یہ گول ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہیں. فرمایا بیوی میں ٹیڑھی پسلی کی وجہ سے ایک ٹیڑھا پن ہے، وہ بھی اسی میں اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. اگر اس کے علاوہ کسی چیز میں اچھی لگتی تو رب اس کو اس میں ڈالتا. رب جانتا تھا کہ عورت کا یہ ٹیڑھا پن ہی اچھا ہے، اللہ نے اس کو ویسا بنایا. سبحان اللہ. ٹیڑھے پن اچھا لگتا ہے. تھوڑی چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، شاید میں سمجھا پاؤں. بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، بسا اوقات وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ وہ غلطیاں کرتے ہیں. وہ غلطیاں ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں دوبارہ کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، بچہ کوئی الٹا سیدھا کام کر دیتا ہے تو ہم اس پہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بچے سے دوبارہ کہتے ہیں کہ کرو. یہی حال عورت کا ہے. ایسے ہی ٹیڑھا پن اس میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اس کو اس بچے کی طرح سمجھتے نہیں، اس بچے کی طرح اس کو پیار نہیں دیتے، اس لیے اس کا ٹیڑھا پن برا لگتا ہے، اس کا اچھا لگتا ہے. اب جن کے ہاں بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ٹیڑھے پن بھی اچھے لگتے ہیں، وہ تو بات سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح. فرمایا اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر اسے سیدھا کیا تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. مطلب ہر بات پہ تم یہ کرو کہ 100% یہ ٹھیک کام کر کے دے گھر کے، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ ٹھیک کرے گی، کچھ غلط کرے گی، یہ اس کی عادت ہے. اس غلطی میں بھی اللہ نے حسن رکھا ہے اگر کوئی دیکھے. شوہر کی ناقدری، اگلی نصیحت فرمائی، شوہر کی ناقدری ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے. اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو اس نے یہی کہنا ہے کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے. اس نے یہی کہنا میں تو جب سے آئی ہوں میں یہی پریشانیاں دیکھ رہی ہوں. ساری زندگی آپ 10 15 20 سال بڑی خوبی کے ساتھ رکھیں، 20 سال کے بعد جا کے آپ سے کوئی اونچ نیچ ہوگی. اس نے کہنا میں جب سے آئی ہوں یہی پریشانیاں دیکھ رہی ہوں. تو فرمایا لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس وجہ سے اس کی محبت میں کچھ کمی کرنا. یہ چھوٹا سا عیب ہے. فرمایا یہ چھوٹا سا عیب ہے، اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، ان خوبیوں پہ نظر رکھو. سبحان اللہ. فرمایا یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر وہ ایسا کہہ دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں، ان پہ نظر رکھو، اس کی طرف مت دھیان دو. اصل ہم غلطیوں کی طرف دھیان دیتے ہیں تو پارا چڑھتا جاتا ہے، پھر خوبیاں دبا دیتے ہیں، اس طرف کا کچھ خیال ہی نہیں ہوتا. اگر ہم خوبیوں پہ توجہ دیں نا تو محبت کا پارا بلند ہوگا. لیکن بیوی کی خوبیاں اچھی نہیں لگتی، بیوی کی برائیاں وہی نظر آتی رہتی ہیں بس. اور بیوی کے علاوہ ہر ایک میں خوبی نظر آئے گی، ہر ایک میں. ہمارے معاشرے کا جو تربیتی لیول ہے وہ ایسا ہے، حرام معشوقہ کے لیے اعلیٰ قسم کی پائے کی شاعری ہوگی اور حلال بیگم کے لیے الٹے سیدھے لطیفے گھڑے ہوں گے. بھائی عزت اس کی کرنی ہے. آپ شاعروں کو پڑھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، شعر ہوگا معشوقہ کے اوپر جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی جائز نہیں ہے. اعلیٰ قسم کا شعر ہوگا کہ وہ اتنی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، خوبیاں بیان کر کر کے عثمان پہ لے جائے گا اس کو. لیکن جب بیوی کی باری آئے گی ایسا شعر کہیں گے، ایسا لطیفہ کسیں گے جس میں اس بیچاری کی ہتک ہوگی، اس کی توہین ہوگی.
نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں ہم پھر۔ یہ بات بڑی خوبصورت سی ہے، سماعت فرما لیجیے۔ بس یہ 2 باتیں رہ گئی ہیں، سماعت فرما لیجیے۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں بھی چھوٹ دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات، اور ہمیں کتنے اچھے طریقے سے نصیحت فرمائی۔ ان ایام میں جب اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، اللہ نے اس کو عبادت کی چھوٹ دی کہ جاؤ تم نہیں کرو عبادت۔ نماز فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو بندہ جہنمی، لیکن عورت کو رب نے اس میں بھی چھوٹ دی کہ جاؤ تمہارے اوپر یہ بیماری پریشانی آئی ہے، ان دنوں میں تم نماز ہی نہیں پڑھو، جاؤ چھٹی ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، رب نے چھوٹ دے دی۔ فرمایا اس کی نمازیں معاف کی ہیں، اس کے روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت ہے جب تک وہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا ان دنوں میں اس پہ کام کاج کا بوجھ نہ ڈالنا، کام کاج میں اس کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے سہولت فراہم کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، آخری نصیحت سماعت فرما لیجیے۔ آخر میں فرمایا بس یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم کا معاملہ کرنا۔ آخر میں بتا دیا کہ بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔